وانفسكم یہ رمضان مبارک کی عطا فرمائیے، یہ آخرت بنانے کا، آخرت کمانے کا، آخرت میں اونچے درجات حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مختلف عبادتیں رکھی ہیں۔ انسان تو ویسے بھی عبادت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہاں پر ہے اللہ کی عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا کہ عبادت جدید سفینہ فإن البحر عمیق، اے ابوذر کشتی نہیں بنا دو، اس لیے کہ سمندر بہت گہرا ہے۔ جس دنیا کے سمندر میں ہم چل رہے ہیں یہ بہت گہرا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس میں ڈبا دیا، غرق کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے اچھی کشتی تیار کرو، نئی کشتی تیار کرو، جدید السفینہ فإن البحر عمیق واکثر الزاد فإن السفر طویل، اور زیادہ سے زیادہ توشہ اپنے ساتھ لے لو، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے۔ آخرت کا مرنے کے بعد کا جو سفر ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے، یہاں زبان سے کہنے میں، کان سے سننے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن جو لوگ قبر میں چلے گئے انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ ہم نے کتنی کم عبادت کی، کتنا کم توشہ لے کر ہم آئے۔ اور اسی بات میں ہے بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ، تو اس کو بہت وہ عبادت کرتا تھا ایک جگہ پر، اللہ رب العزت نے اس کے لیے سہولت پیدا کی، اور وہ ایک جزیرے میں، ایک سمندر کے بیچ میں جو سوکھی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جزیرے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پانی ملتا تھا، اور اللہ نے اس کی عبادت میں آسانی کے لیے وہ انار کا درخت اگا دیا۔ اب وہ 500 سال تک یا اس سے بھی زیادہ زمانے تک عبادت کرتا رہا۔ اب انتقال ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے پاس پہنچا، لیکن ہماری عبادتوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے، انسان کی عبادت اور انسان کے اعمال کتنے ہیں۔ اللہ کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد فوراً کہنے لگا کہ اللہ آپ کی رحمت سے کیوں جنت میں جاؤں، میں تو اپنی عبادت سے جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت سے جاؤں گا، میں نے 500 سال عبادت کی ہے، تو مجھے تو اپنی عبادت کی وجہ سے آپ جنت میں داخل کریں، آپ کی رحمت کیا چیز ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو جہنم کے پاس ایک چکر لگاؤ، جہنم کے پاس سے ایک چکر لگوانے لگاؤ۔ فرشتے اس کو لے کر گئے اور جہنم کے قریب، جہنم دکھا رہے ہیں اس کو، گھما رہے ہیں، اور وہاں اس کو پیاس ہے، اور بہت شدت کی پیاس، بہت سخت پیاس، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، نڈھال ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور کہنے لگا کہ بس مجھے پانی دے دو۔ فرشتوں سے پانی مانگا، فرشتوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی ٹھیک ہے مل سکتا ہے، دے دو۔ عابد نے کہا کہ وہ گلاس مجھے دے دو، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، فری میں نہیں ملے گا، مفت میں نہیں ملے گا، اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ تو اس عابد نے کہا کہ کیا دوں، تو کہا کہ 500 سال کی عبادت۔ کتنا؟ 500 سال کی عبادت دے دو تو یہ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے۔ اب جب اس نے 500 سال کی عبادت دے دی، ایک گلاس پانی مل گیا، کیا بچ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، انسان پر اللہ کی جو نعمتیں مبذول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو انسان کی ساری عبادتیں تو ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھو جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، انسان کی عبادت اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ زیادہ توشہ اپنے ساتھ لو، اکثر الزاد فإن السفر طویل وأخلص العمل فإن الناقد بصیر،
اخلاص سے عمل کرو، اس لیے کہ چیک کرنے والا زبردست نظر رکھنے والا ہے عمل میں اخلاص. کیوں؟ اس لیے کہ چیک کون کرے گا؟ اللہ رب العزت. اور اللہ کی نظر بہت گہری ہے، دلوں کو چیر کر نکل جاتی ہے. اللہ کو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے اخلاص سے عمل کرو. تو خیر یہ آخرت کمانے کا سیزن ہے. زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک اسی لیے آتا ہے کہ آخرت کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ ہر مسلمان کے پاس جمع ہو جائے. آخرت کا ترشہ بہت جمع ہو جائے. جو نعمتیں، جو رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی. اس رمضان کی جو بہت ساری عبادتیں ہیں ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، شب قدر. یہ اتنی مبارک بابرکت رات ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے ایک رات میں اگر کسی کو روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے مالدار بننا ہے تو وہ یہ ایک رات کمائی کرے، ایک رات کمائی کرے. جیسے دنیا میں بعض مرتبہ کسی انسان کی لاٹری لگ جاتی ہے، کسی کو جو ہے زمین کے نیچے کا خزانہ مل جاتا ہے، کسی کو ہیرے موتی ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو وہ بیٹھے بیٹھے ایک رات میں کروڑ پتی بن جاتا ہے. ایسی ایک رات میں اگر روحانی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک رات میں اگر مالدار بننا چاہتے ہیں، آخرت کے بہت درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر کے رات اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تلاش کرو. اخیر عشرے کی طاق راتوں متعین نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں 27ویں رات کو متعین ہے. نہیں، 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک رات کسی نے پا لیا وہ مالدار ہو گیا. 84 سال کی عبادت 1000 مہینے ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی مبارک رات ہے. اللہ رب العزت نے پوری سورہ قدر اس رات کی فضیلت میں اتاری. پہلی فضیلت اس کی ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر اس کا نام ہی قدر و منزلت والی رات. معمولی رات میں قدر و منزلت والی رات، انسان کا منزل درجہ بڑھانے والی رات. قدر کرنے والوں کے لیے، لیکن اس کے لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناقدروں کے لیے نہیں یہ رات. ان کے لیے ہے جو قدردان ہے، ان کے لیے ہے جو قدردان ہے. اللہ کے قدردان، آخرت کے قدردان، اللہ نے جو ایمان دیا، اعمال دیے اس کے قدردان، رمضان اس کے قدردان. تو قدردانوں کے لیے یہ قدر والی رات ہے. تو ایک رات تو اس کی پہلی فضیلت کہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتاری. دوسری فضیلت کہ پورا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یہ دنیا کا جو آسمان ہے، پہلا آسمان، اس پر جو اتارا ہے پورا قرآن وہ اسی رات میں اترا ہے. اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے. ایک تو ایک سورت بھی اتری، پھر پورا قرآن بھی لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اترا اسی رات میں. تیسری فضیلت اس میں فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے. اندازہ لگائیں اس کی فضیلت کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اتر رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام روحانی دنیا کے اور سارے فرشتوں کے مطاع یعنی سردار ہیں. سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے ان کو مطاع دیتے ہیں. سارے فرشتوں کے وہ سردار ہیں، روحانی دنیا کے تاجدار بادشاہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں. دیکھیں نبیوں کے پاس آتے تھے حضرت جبرائیل، اس کے پاس آتے تھے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر. لیکن یہ امت کتنی بڑی اللہ رب العزت کے پاس اس امت کی قدر ہے، اس امت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رحمت کو عام کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے صرف نبیوں کے پاس آتے تھے، اب اس امت کے پاس بھی آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ شب قدر میں. سبحان. جو نبیوں کے پاس آتے تھے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں ایمان والوں کے پاس آتے ہیں. کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے اس بات کو سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تشریف لاتے تھے، آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے، آپ پر وحی لے کر آتے تھے،
وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام عام مسلمانوں کے لیے بھی اترتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا اللہ نے اپنی رحمت کو عام کر دیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، رحمت کی دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور ہر اس مومن کے لیے جو اس رات میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو رحمت کی دعا کرتے ہیں. ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اترنا اور دوسرے رحمت کی دعا دینا. سبحان اللہ. کاش، لیکن ایک دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ کاش جب جبرائیل علیہ السلام اس سال آئیں شب قدر میں طاق راتوں میں اتریں تو کاش اللہ کرے کہ ہم اچھی حالت میں ہوں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ہم رکوع میں ہوں، ہم سجدے میں ہوں، ہم تلاوت میں ہوں، ہم دعا میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم غیبت کا حرام گوشت کھا رہے ہیں، ہم موبائل میں اور فیس بک میں گندی پکچر دیکھ رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں یا گندی تصویریں دیکھ رہے ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اندازہ لگائیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اگر کسی گناہ کی حالت میں دیکھ لیا، جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ ہمیں اچھی حالت میں دیکھیں، ہمارے لیے وہ دعا کریں، ہمارے جن سے سلام اور مصافحہ ہوتا ہے اللہ کرے کہ ان میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے. آمین. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو روحانی دنیا کے تاجدار بادشاہ ہیں وہ اترتے ہیں، اس لیے طاق راتوں میں خاص اہتمام کر کے گناہوں سے بچنا چاہیے. ان کی تنہائی اختیار کر لینی چاہیے، بہتر یہ، کیونکہ ساتھ میں رہنے سے گناہ وجود میں آتے ہیں. غیبتیں ہوں گی، گپ شپ ہوگی. اسی لیے اعتکاف جو دیا گیا ہے اسی لیے تو دیا گیا ہے کہ آخر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام، زندگی بھر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر عشرے کا آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف چھوڑا نہیں. اس رمضان کے اور آخر عشرے کو اور خاص طور سے طاق رات اور شب قدر کو پانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی روحانیت ہے ان کے پاس، کتنا ایمان ہوگا ان کے پاس، کتنی اللہ کی معرفت ہوگی ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ آخرت کو اور اچھی بنانے کے لیے اور ہماری ترغیب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے ہیں تاکہ یہ امت بھی آخر عشرے کو وصول کرے، خاص طور سے شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کرے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سال رہے، ہر سال اعتکاف کیے. 1 سال چھوٹ گیا وہ بھی جہاد کی وجہ سے، 1 سال جہاد کے سفر میں تھے، چھوٹ گیا. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتلانے کے لیے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اندازہ لگائیں کتنا اہتمام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کو پانے کا، رمضان کو وصول کرنے کا، رمضان کی قدر، ایک ایک منٹ کی قدر. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا تھا تغیر لونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا تھا. کثر الصلاۃ، نماز زیادہ ہو جاتی تھی. وابتہل فی الدعاء، اور دعا میں بہت عاجزی اور زاری فرماتے تھے اور بہت ڈرتے تھے، اللہ کا خوف غالب آ جاتا. اسی لیے رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور سے بچنا چاہیے گناہوں سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اتر رہے سلامتی لے کر، پوری رات میں اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت برس رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت گناہوں میں ملوث ہوں، گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی حرام کام کر رہے ہیں اور وہ رات ہم گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جائیں. انسان گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا. جو شب قدر سے محروم ہو گیا ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا. حقیقتاً محروم اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو شب قدر سے محروم. حقیقتاً بد نصیب ہے وہ شب جو لیلۃ القدر سے محروم ہے. اس لیے جو آخر کے عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، شب قدر کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک شب قدر مل گئی تو ہم انشاءاللہ بہت مالدار ہو جائیں. آخرت کے اعتبار 84 سال کی عبادت لکھی جائے گی اور 30,000 راتوں کی عبادت. کتنی؟ 1000 مہینے ہیں. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اب ہر مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 30 راتیں. اس اعتبار سے ایک رات اگر شب قدر مل گئی تو ہم کتنے مالدار ہو گئے؟ 30,000 راتوں کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 30,000 راتیں جاگنے کا،
30,000 راتیں عبادتیں کرنے کا ثواب ملے گا. ایک شب قدر اگر کسی کو ملے گی، سبحان اللہ، کتنے ہم مالدار ہو جائیں گے آخرت کے اعتبار سے. دنیا کے لیے آج تک کتنا جاگے ہیں، کتنا ہم نے محنت کی ہے، کتنی کوششیں کی ہیں. 5 راتیں ہم اللہ کے لیے جاگ لیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے مالدار کرنے کے لیے. ایک عشرہ اور ایک عشرے میں خاص طور سے جو راتیں ہیں، 5 راتیں، ان 5 راتوں کو عبادت میں، گپ شپ میں نہیں، غیبت میں نہیں، فضول باتوں میں نہیں، چوراہوں پر گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے جتنا جاگ سکتا ہے تراویح پڑھیں. مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ہیں، کم سے کم اطاعت راتوں میں 6 رکعت اوابین اور 20 رکعت تراویح اور رات کی 12 رکعت تہجد اور فجر اور عشاء اور مغرب، یہ تینوں نمازیں جماعت کے ساتھ. اتنا تو ہر شخص کر سکتا ہے، اتنا تو ہر شخص کرتا. اور اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر شب قدر مجھے مل جائے تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آسان چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں. تحب العفو فاعف عنی، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجیے. اندازہ لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور پوری امت کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تھوڑی سی عبادت کر لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پاک ہو گئے، ہم تو سارے صاف ہیں، ہماری روح صاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ معافی کی دعا کرو. شب قدر مل جائے تو معافی کی دعا کرو، کیونکہ کتنے گناہ ہیں جانے میں انسان سے ہوتے رہتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے معافی اور مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور خاص طور سے رمضان مبارک میں جو چیزیں مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے حکم کیا، وہ 2 چیزیں، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. یہ دعا صرف 2 جملے میں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مشکل ہو رہا ہے تو نمازوں میں مانگنا شروع کر لو. نماز میں کتنی جگہ انسان دعا کر سکتا ہے. رکوع میں یہ دعا عربی میں، اردو میں عربی میں یہ دعا رکوع میں کی جا سکتی ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد توبہ ہے اس میں کی جا سکتی ہے. سجدے میں، دونوں سجدوں میں کی جا سکتی ہے. دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا کی جا سکتی ہے. اور آخر کے قاعدے کتنی جگہ ہوگی؟ رکوع میں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں، دونوں سجدے 4، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں 5، اور آخر میں قاعدہ اخیرہ 6 جگہ ہم دعا کر سکتے ہیں. 6 جگہ ایسی ہیں کہ ان میں دعا کی جا سکتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. نماز میں تو ویسے بھی انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو نماز کا جو وقت ہے وہ خاص قبولیت دعا کا وقت بھی ہے. نماز میں انسان بہت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے عربی کی دعائیں یاد کریں. کم سے کم یہ 2 چیزیں جو مانگنے کے لیے کہا گیا، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ نفل نمازوں میں جو نمازیں بتائی گئی، 6 رکعت اوابین ہے، 20 رکعت تراویح ہے، 12 رکعت تہجد ہے، تو ان نمازوں میں اگر ہم نے یہ دعائیں مانگ لی تو بتائیں کتنی مرتبہ یہ دعا ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ایک مرتبہ تو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قبول کرتے ہیں. اللہ نے شیطان کی بھی دعا رد نہیں کی. غصے کی حالت میں شیطان کو جب اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے نکال رہے تھے تو کتنے غصے میں تھے نا، غصے میں تو اس کو جھٹک دیا کہ نکل جا، مردود ہو گیا. اس وقت شیطان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. یہ شیطان نے اس غصے کی حالت میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی رد نہیں کی، غصے کی حالت میں اس کی دعا قبول کر دی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم روزے کی حالت میں یا رمضان کی مبارک راتوں میں، تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان اسلام کی حالت میں اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کیسے رد کرے گا؟ جو غصے کی حالت میں شیطان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیسے رد کریں گے؟ اس کے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس رمضان کی خاص طور سے ليلة القدر کی ساری برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے.